بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہماری زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زبان کو جس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں خیر میں، اچھے کاموں میں، اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں اس زبان کو ہم گناہوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے انسان کے جسم کے اندر، 50 گرام کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اسی زبان کے ذریعے سے جس طریقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی باتیں کر سکتا ہے اور نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اسی زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول سکتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک کے اندر حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ ما اخاف ما تخاف علی، ما اخوف ما تخاف علی، اے اللہ کے رسول، جو خوفناک چیزیں ہیں، جن چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کون سی ہے، یہ مجھے بتلا دیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ لی اور فرمایا، ہاذا، یہ ہے، یہ زبان جو ہے سب سے ڈرنے کی چیز ہے، بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی چیز ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے، حضرت اسلم رحمہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ راوی کا بیان ہے، وَهُوَ يَجْبِزُ لِسَانَهُ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مَهْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، اے امیر المؤمنین ذرا رک جائیے، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان ھذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی کوئی بات نکل گئی ہو زبان سے جو بات کہنی نہیں چاہیے تھی، یا اس زبان کہ اس بات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے وہ غلط بات تھی، وہ زبان سے وہ بات نکل گئی تھی، تو جس کی وجہ سے زبان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دے رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، ان ھذا اوردنی الموارد۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، دو چیزوں کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، جنت کی میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ ایک چیز تو وہ ہے دو جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے، اور دوسری چیز جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے۔ دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان، اور دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ۔ اس لیے کہ عام طور پر جو انسان سے جو بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کبائر سرزد ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ جو سرزد ہوتے ہیں، عام طور پر ان دونوں عضووں سے جو ہے سرزد ہوتے ہیں۔ باقی جو صغائر ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ تو نیک اعمال کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں عام طور پر ان دونوں
عضووں سے سرزد ہوتے ہیں، زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، زبان سے ایسی ایسی باتیں جو ہے انسان کرتا ہے جو کسی کے دل کو دکھا دے۔ اور اسی طریقے سے جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے، یعنی جو جوانی جو گناہ ہیں، جو زنا وغیرہ ہیں، تو ان گناہوں سے انسان اگر باز رہے اور زبان کے گناہوں سے اگر انسان باز رہے، یعنی کبائر سے اگر وہ باز رہتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا دخول آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات۔ انسان کبھی ایسی بات اپنی زبان سے کرتا ہے کہ اس بات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی رہتی ہے، اس بات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی رہتی ہے، اور وہ بات انسان کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ بات جو ہے وہ کتنی اچھی بات ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں ہوتی ہے، یوں ہی جو ہے وہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس بات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی رہتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رفع درجات فرماتا ہے، اس کے درجات کو بہت بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے برخلاف وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ انسان کبھی اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے، اس بات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی رہتی ہے، اور اس بات کی وجہ سے اس بات کی بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس نے یوں ہی کہہ دی ہے، لیکن اس بات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی رہتی ہے، تو جس کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی اتنی گہرائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر مسند احمد اور بیہقی شریف کی ایک روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون البراء العنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برے بندے کون ہیں، دونوں کی پہچان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں پر گناہوں کا الزام لگاتے ہیں، اور دوستوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت برے بندے ہیں، بہت برے لوگ ہیں، بہت برے انسان ہیں، جس کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے اس زبان سے ہم اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اسی زبان کے ذریعے سے ہم ایسی باتیں کر لیتے ہیں جن باتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں سے ناراض رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان باتوں کے اندر رہتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کے ذریعے سے تو کوئی بری بات نہیں کرنی ہے، لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی اس طرح بری بات کہہ دے تو اس پر صبر و تحمل سے بھی کام لینا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ دلی کے جامع مسجد کے اندر وہ بیان فرما رہے تھے، بھری محفل کے اندر ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ اب ظاہر بات یہ ہے کہ ایک بھری محفل کے اندر ایک بڑے آدمی ہیں، ان سے اگر اس طرح کی بات کہی جائے تو کتنی بری بات ہے اور کتنی غلط بات ہے، اور اس پر انسان کو غصہ آنا بالکل فطری چیز ہے۔ لیکن حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ بھائی آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں حرام زادہ ہوں، لیکن میں حرام زادہ نہیں ہوں، میری والدہ کا جو نکاح میرے والد صاحب سے ہوا ہے، اس نکاح کے گواہ اب بھی دلی کے اندر موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ میں حرام زادہ نہیں ہوں بلکہ حلال زادہ ہوں۔
یہ ہے صبر اور تحمل۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے دفع کرو جو اچھا طریقہ ہو، اور الجھنا نہیں ہے لوگوں سے، اور صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام اعظم ہیں، اور شروع زندگی کے اندر وہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، قیام اللیل نہیں کرتے تھے رات بھر۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے واقعات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک بڑھیا نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ تبصرہ کیا کہ یہ وہ آدمی ہیں جو پوری رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے بارے میں لوگ اس طرح گمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ نیک کام تو میں کرتا رہی ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے عزم کیا کہ آئندہ کبھی پوری رات بھر سونا نہیں ہے، بلکہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ جب لوگ میرے بارے میں اس طرح حسن ظن رکھتے ہیں تو اسی کے مطابق مجھے عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آتا ہے بیان کے اندر کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کے بعد سے یہ عمل شروع کر دیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ایسا نہیں کہ رات بھر جو ہے وہ جاگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو دن بھر سوتے تھے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ درس و تدریس کے اندر مشغول رہتے تھے۔ ان کا کاروبار تھا، تجارت تھی، تو تجارت میں بھی مشغول رہتے تھے، صبح فجر کے بعد سے لے کر کے ظہر تک درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، اپنے کام کے اندر مشغول رہتے تھے۔ اور حضرت کا معمول یہ تھا کہ ظہر کے بعد سے عصر تک آرام فرما لیتے تھے، سو لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آرام فرما رہے تھے اور نیند آ گئی تھی۔ اچانک جو ہے دروازے پہ دستک کی آواز آئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، اب ظاہر بات یہ ہے کہ رات بھر جو انسان جاگا ہوا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہا ہے، اس کے آرام کے اندر اگر کوئی شخص خلل پیدا کرے تو کتنا غصہ آنا ہے۔ تو لیکن حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو کوئی غصہ نہیں آیا، اطمینان سے جو ہے وہ تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو ایک شخص جو ہے وہ کھڑا تھا باہر۔ تو اس نے حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بولو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ معلوم تو کرنا ہے مجھے، اور وہ مسئلہ کیا تھا مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے یاد تھا لیکن وہ میں بھول گیا ہوں، اور آپ جب میں نے دستک دی اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے آ ہی رہے تھے دروازہ کھولنے کے لیے، میں بھول گیا ہوں۔ تو حضرت کو کوئی غصہ نہیں آیا، کوئی کسی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا، یہ کہہ کر پھر دروازہ جو ہے وہ لگا دیا اور پھر دوبارہ جو ہے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر اس شخص نے جو ہے دستک دی، دوبارہ حضرت جو ہے وہ آئے اور دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہی شخص جو ہے وہ کھڑا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ حضرت جو ہے ایک مسئلہ جو ہے معلوم کرنا ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے یاد آ گیا۔ تو فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے بولو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت جو ہے پھر دوبارہ پھر بھول گیا۔ اب ظاہر بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے رات بھر جو ہے وہ جاگا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، اس کے آرام کے اندر کتنا خلل پیدا کر رہا ہے، غصہ آنا بالکل فطری بات ہے۔ لیکن حضرت نے جو ہے کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں کیا، فرمایا کہ جاؤ ٹھیک ہے، جب مسئلہ یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ تیسری مرتبہ وہ شخص آیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت جو ہے باہر تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت جو ہے اب یاد آ گیا ہے وہ مسئلہ۔ فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے بولو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی جو نجاست ہے، انسان کا جو پاخانہ ہے، وہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ اب ظاہر بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تین مرتبہ آرام کے اندر خلل پیدا کرنا، اور پھر اس کے بعد ایسا سوال کرنا جو بیہودہ سوال ہے۔ اب غصہ آنا جو ہے بالکل فطری بات ہے، لیکن حضرت نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے فرمایا کہ انسان کی جو غلاظت ہے اگر وہ تازہ ہو تو اس وقت اس کے اندر کچھ مٹھاس رہتی ہے، جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس وقت اس کے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے کبھی چکھ کر کے دیکھا ہے کیا؟ آپ نے کیسے جو ہے فیصلہ فرما دیا ہے کہ جب وہ تازہ ہو تو اس وقت مٹھاس رہتی ہے، جب سوکھ جائے تو اس وقت کڑواہٹ آ جاتی ہے اس میں؟ تو آپ نے چکھ کر کے دیکھا ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تمام چیزوں کا علم صرف چکھ کر کے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل کے فیصلے سے بھی انسان جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے۔
تو لہذا جب انسان کا پاخانہ جب تازہ ہو تو اس وقت اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں، پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر کچھ مٹھاس ہے۔ جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں، پتہ چلا کہ وہ کڑوا ہو گئی ہے۔ تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیجئے گا، اصل میں مجھے تھوڑا سا جانچنا تھا، میرے ایک ساتھی سے اصل میں میرا مباحثہ ہو گیا ہے، بحث ہو رہی تھی کہ آج کے اس دور کے اندر سب سے بڑا متحمل کون ہے، سب سے بڑا بردبار شخص کون ہے۔ میرے ساتھی کا کہنا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ اس زمانے کے سب سے بردبار انسان ہیں، میرا کہنا یہ تھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے سب سے بردبار انسان ہیں، متحمل ہیں، جو صبر و تحمل سے جو ہے کام لینے والے ہیں۔ تو آج جو ہے مجھے پتہ چلا کہ واقعتاً آپ بہت بڑے بردبار ہیں، بہت بڑے متحمل ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں بھی آتا ہے، ایک دعا جو ہے آتی ہے، اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم، اے اللہ علم کی دولت مجھے عطا فرما اور بردباری کی زینت سے مزین فرما۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بدوی شخص، ایک دیہاتی شخص مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا اور اس نے داخل ہو کر کے کیا اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی، اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحمنا معنا احدا، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور کسی کے اوپر رحم نہ فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد تحجرت واسعا، تو نے ایک کشادہ چیز کو تنگ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کشادہ ہے، اور کشادہ چیز کو تو تنگ کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی تنگ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس شخص نے پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد کے اندر۔ صحابہ کرام کو آ گیا غصہ اور اس شخص کو مارنے کے لیے تیار ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا کہ اس کو پیشاب کرنے سے روکو مت، اور اس لیے کہ پیشاب جو وہ کر رہا ہے، پیشاب کرنے دو، اس لیے کہ اگر اس پر جو ہے تم حملہ کرو گے تو ہو سکتا ہے پیشاب رک جائے گا اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب پیشاب سے وہ فارغ ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احریقوا علیہ سجلا من ماء، ایک بالٹی پانی لاؤ اور اس جگہ کو دھو ڈالو۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم نرمی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تنگی پیدا کرنے کے لیے بھیجے نہیں گئے ہو۔ لوگوں کے حق میں آسانی سے کام لینا ہے اور لوگوں کے حق میں تنگی سے کام نہیں لینا ہے، کسی کے اوپر تنگی جو ہے پیدا نہیں کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، اسی آسانی پیدا کرنے کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور تحمل سے، بردباری سے کام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔